بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم وہ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایسی وہ تمام غلطیاں جو ہم روزوں کے درمیان جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے روزے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہم پہلے ایک دو روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کے بعد ہمارے روزے جو ہیں وہ ہم یا تو بیمار پڑ جاتے ہیں یا پھر ہماری صحت ہمارا ساتھ نہیں دیتی اور ہم اگلے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کو وہ تمام غلطیاں بتا دی جائیں تاکہ وہ اپنے پہلے روزوں میں وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں اور اپنا سارا رمضان شریف جو ہے وہ صحت مند رہیں اور اپنے رمضان کے 30 روزے جو ہیں وہ پورے صحت مندی کے ساتھ اور اپنے جذبات کے ساتھ جو اپنے جذبے کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ رکھ سکیں۔ تو اس میں جو غلطیاں ہم بہت اہم کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے غلطی یہ ہے کہ ہم جب افطاری کرنے لگتے ہیں تو ہم ٹھنڈے یخ مشروبات کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ہم دودھ سوڈا بناتے ہیں، اس کے علاوہ جام شیریں، روح افزا اور اس طرح کے دوسرے مشروبات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر اچھا ہاتھ صاف کرتے ہیں اور زیادہ ٹھنڈا یخ مشروب پیتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سارا دن کی فاسٹنگ کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور شام کو ہمارے معدے میں جو ہے وہ گرمی کسی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، تو جیسے ہی ہم یخ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے ہیں، باقاعدہ صحیح طریقے سے افطاری بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی میں جو ہے وہ لیزی پن سا آ جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایون نماز پڑھنے کے لیے مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ٹھنڈے مشروبات سے یخ ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو سب سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مشروبات ہیں وہ میٹھے زیادہ پسند کرتے ہیں، کہ ہم جو بھی مشروب بنا رہے ہوتے ہیں افطاری میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ میٹھا مشروب بنے، اس میں صرف اور صرف چینی ہو اور میٹھا ہی میٹھا ہو۔ تو وہ جیسے ہی ہم میٹھا مشروب پیتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی جو ہے وہ جو بلڈ پریشر ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باڈی لیزی پن میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم وہ ایکٹیو نہیں رہ پاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری افطاری ڈسٹرب ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ہماری صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا جو ہمارا اسپیشلی بر صغیر کا اور اسپیشلی پاکستانیوں کا بڑا ایک منطق ہے، مجھے تو اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی، کہ ہم نے جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن ہم نے سموسے اور پکوڑے ضرور کھانے ہیں یا اس طرح کی اور تلی ہوئی چیزوں کی طرف ہم بھاگ پڑتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ افطاری میں پکوڑے، سموسے یا اس طرح کی اور تلی ہوئی چیزیں کھائیں، اس کی بجائے اگر آپ فروٹ چاٹ لیں اور اس کے علاوہ آپ سبزیوں کا سالن لیں اور سادہ روٹی استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا معدہ جو ہے اس کو زیادہ اچھے سے ہضم کر پائے گا اور آپ کے رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ بڑے اچھے گزر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چائے کے شوقین حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری کرتے ہی فوراً اوپر سے وہ چائے کا کپ پی لیتے ہیں۔ تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چائے چونکہ پیشاب آور ہے، جیسے ہی آپ چائے پیتے ہیں تو جو اس کے ساتھ آپ نے باقی فلوئڈ پیا ہوتا ہے، جو ڈرنکس پی ہوتی ہیں، چاہے آپ لسی پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں یا سحری میں آپ نے جتنا بھی پانی پیا ہوتا ہے وہ آپ کا جو 4 گھنٹے میں نکلنا ہوتا ہے یورین کے ذریعے وہ 2 گھنٹے بعد ہی نکل آتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے، اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور آپ سارا دن تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور پیاس زیادہ محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے روزہ پھر ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر آپ روزے میں کوئی کام ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کے بجائے ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بہترین عادات اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جو مشروبات ہیں ان کو یخ ٹھنڈا کرنے کے بجائے ان کو روم ٹمپریچر پہ مشروبات رکھیں۔ ہم اپنا پانی جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا استعمال نہ کریں، اگر ہم مشروبات بنا بھی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس میں ساتھ نمک ضرور ایڈ کریں۔ شکنجبین بنا رہے ہیں تو اس میں بھی نمک ایڈ کر لیں، لسی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی نمک ایڈ کر لیں تاکہ نمکین مشروبات جو ہوں گے وہ آپ کو ایکٹیو رکھیں گے اور جو زیادہ ٹھنڈے مشروبات نہ ہوں، روم ٹمپریچر پہ ہوں، وہ آپ کو پینا آسان ہوگا۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو مشروب پی رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ آپ ساری پیاس بجھانے کی کوشش کریں، 4-5 گلاس اکٹھے پی جائیں، اس کے بجائے آپ ایک گلاس آدھا گلاس وقفے سے پئیں۔ آپ افطاری میں 1 گلاس پی لیں، اس کے بعد کچھ آپ کھا لیں، جو بھی افطاری میں اویلیبل ہے، کھانا ہے یا کھجوریں ہیں یا فروٹ ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ تھوڑی دیر کھا لیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر آپ پانی پی لیں، پھر تھوڑے وقفے سے پھر آپ پانی پی لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی پیاس بھی بجھے گی اور آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ بھی جو پانی کی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اگلی بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو رمضان شریف میں زیادہ فرائیڈ چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، کڑھائیوں کی طرف بھاگتے ہیں یا سموسے پکوڑے کی جگہ بھاگتے ہیں، اس کی جگہ اگر ہم سادہ سبزیاں استعمال کریں تو وہ ہماری صحت کے لیے زیادہ مفید رہیں گی، ہمارے معدے کے لیے اچھی رہیں گی اور ہم اپنا رمضان شریف جو ہے وہ اچھے سے گزار سکیں گے۔ اور سب سے آخر میں کہ جو ہم سحری میں پراٹھے کھانے کا ایک رواج ڈال دیتے ہیں اور پراٹھے لازمی کر دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے جو ہے معدے میں گرمی کرتے ہیں، ہمارے سینے پہ تلخی آتی
جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ اس سے پیاس زیادہ لگتی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سادہ روٹی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ شروع کریں، سحری میں بھی زیادہ سادہ روٹی استعمال کریں اور افطاری میں بھی سادہ روٹی استعمال کریں۔ اور ایک اور بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم سحری کے فوراً بعد یا سو جاتے ہیں یا افطاری کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہیبٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈائجیشن ہے، نظام ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کھانے کے فوری بعد، چونکہ سحری کے بعد بھی نماز کا حکم ہے اور افطاری کے بعد تو ویسے بھی نماز اور تراویح کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، تو آپ تراویح اور نماز پڑھے بغیر نہ سوئیں، تاکہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے، جو سارا دن کی بھوک آپ نے مٹائی ہے، اس کے بعد جب تھوڑی بہت آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا سونا جو ہے وہ ایزی رہے گا اور آپ کے جو معدے کے مسائل ہیں وہ بھی نہیں پیدا ہوں گے۔ بہت شکریہ۔